السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام کے بعد ہم انتہائی مشکور ہیں کہ ادارہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے محترم فضیلت الشیخ محدث العصر ارشاد الحق عصری صاحب سے گزارش کی گئی، جو کہ انہوں نے قبول کی. شیخ صاحب کے بارے میں مختصر تعارف رکھنا چاہوں گا. شیخ صاحب مستند عالم دین، استاد الاساتذہ ہونے کے ساتھ ساتھ محقق و مصنف بھی اللہ کے فضل سے ہیں. مختلف موضوعات پر شیخ صاحب کی عربی اور اردو کتابیں ملا کر 35 سے 40 کے قریب بنتی ہیں، جو کہ مجھے بتایا گیا ہے، جو کہ شائع ہو چکی ہیں، جو علماء اور طلباء کے درمیان ایک خاص حیثیت رکھتی ہیں. کتب احادیث پر تحقیق و تخریج کا بھی شیخ صاحب کا کام ہے، جس میں خاص طور پر کچھ کتابیں مسند ابی اعلیٰ، مسند سراج، جز رفع الیدین کی تخریج، جلاء العینین پہ کام، تبیین العجب فی فضائل شہر رجب للحافظ ابن حجر، علل المتناہیہ پر تحقیق کا کام. اور العلل المتناہیہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ میں شیخ صاحب کے لیے الاستاذ کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. اور اردو کتب میں شیخ صاحب نے تفاسیر میں تفسیر سورہ فاطر، تفسیر سورہ قاف وغیرہ کی کتابیں لکھی ہیں، جو کہ منظر عام پر آ چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باطل فکر کی جو ترجمانی کر رہی تھی کچھ کتابیں یا کتابچے شیخ صاحب نے مسلک حق اور دین حنیف کے دفاع میں بھی کام کیا ہے. جیسا کہ فیصل آباد کے قریب ایک شخص جو کہ بظاہر اہل حدیث تھا، لیکن حقیقت میں اس کی افکار میں کافی مسائل تھے. اس نے صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھیں، تو شیخ صاحب نے اس کے متعلق یعنی صحابہ کرام کے فضائل، مقام اور مشاجرت سے متعلق 3 کتب لکھی. غامدی نے جو موسیقی کے بارے میں خاص طور پر گفتگو بھی بہت کی ہے، لکھا بھی ہے، اس کا بھی شیخ صاحب نے جائزہ لیتے ہوئے اسلام اور موسیقی، شبہات اور مغالطات کا ازالہ یہ کتاب لکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے جواب میں کچھ اعتراضات مزید آئے تو شیخ صاحب نے اسلام اور موسیقی اشراق کے اعتراضات کا جائزہ یہ کتاب لکھی. اسی طرح حبیب الرحمن کاندھلوی نے اپنی ایک کتاب میں مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں صحیح بخاری کی احادیث کو نشانہ بنایا گیا. اللہ کے فضل سے اس کا جواب بھی محترم فضیلت الشیخ صاحب حفظہ اللہ نے احادیث صحیح بخاری و مسلم میں پرویزی تشکیک کا علمی محاسبہ کے نام سے ایک کتاب لکھی. مزید دفاع صحیحین کے بارے میں بھی شیخ صاحب نے مختلف کتب اور کتابچے لکھے ہیں. اسی طرح سرفراز صفدر نامی ایک شخص ہے جس کی 27 کتب کا مطالعہ کر کے شیخ صاحب نے تبصراتی طور پر اس کی تنقید اور اس کے جوابات کچھ دیے ہیں، اور اس کا نام ہے مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کی آئینے میں. پھر اس کے جواب میں ان کے بیٹے عبدالقدوس قارن نے ایک کتاب لکھی، کتابچہ، اس کا نام تھا مشہور غیر مقلد عالم ارشاد الحق عصری. اور پھر اس کے جواب میں شیخ صاحب نے ایک کتاب لکھی، آئینہ ان کو دکھایا جو برا مان گئے. اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی تصانیف میں اعلاء السنن فی المیزان، ایک حنفی عالم نے اس کتاب میں تقریباً 16 جلدوں میں اپنے مسلک کے دفاع میں کچھ احادیث کو جمع کیا. تو شیخ صاحب نے اس کا بھی اصول کے طور پر یعنی تصحیح اور تصحیف احادیث کے طور پر جائزہ لیا اور باقاعدہ اس کی اصلاح کی، اور شیخ صاحب نے اسے واضح فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ احادیث الہدایہ فنی اور تحقیقی حیثیت، اسباب اختلاف الفقہا سمیت
توضیح الکلام، تنقیح الکلام اور تائید تنقیح الکلام، یہ 3 کتابیں ایسی لکھی ہیں جو فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کے حوالے سے ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم تمام علماء اور اساتذہ کے بھی انتہائی مشکور ہیں۔ سینٹر کا مختصر تعارف یہ ہے کہ سینٹر ایک تعلیمی، تحقیقی، دعوتی اور تربیتی ادارہ ہے جو کہ بحمد اللہ تعالیٰ 5 شعبہ جات میں منہج سلف کے مطابق دین حنیف کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ شعبہ تحقیق و تعلیم، شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ تعلیم و تربیت، شعبہ دارالافتاء اور ایک شعبہ امور خیریہ۔ یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے دورہ علمیہ کا، یہ اللہ کی فضل سے المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ایک شعبے یعنی تعلیم و تربیت کی زیر نگرانی یہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے دورے ہوتے رہیں گے علماء کی مہربانی سے، علماء کے تعاون سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دورے کے چند آداب میں آپ کے سامنے گوشہ گزار ہوں کہ ایک تو جو سائڈ میں کرسیاں کچھ رکھی گئی ہیں وہ خاص طور پر بڑے علماء کرام کے لیے، اور جو حضرات نیچے نہیں بیٹھ سکتے، کچھ پرابلم ہے، تو وہ بھی کرسی استعمال کر سکتے ہیں بحسب ضرورت، لیکن عموماً علماء کرام کے لیے۔ اسی طریقے سے 10 سے لے کر 1 بجے کا ٹائم ہے، 11:35 پہ وقفہ ہوگا، 11:20 سے 11:35 تک پروگرام کا وقفہ ہوگا، جس میں چائے کا انتظام سامنے والے ہال میں کیا گیا ہے۔ اور جو احباب دورے کے بعد سند دینا چاہتے ہیں وہ شیخ کامران کو اپنا نام لکھوا دیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ احباب موبائل فون بند کر دیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب کلاس کا آغاز فرمائیں۔ سوالات کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ جن احباب کو سوال کرنے ہو وہ لکھ کر دیں گے، آپ کو انشاءاللہ پرچی دے دی جائے گی، تو سوال لکھ کر شیخ صاحب کو دیا جائے گا، زبانی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा व मशाइख़ किराम, तलबाए किराम, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हदीस का एक अहम मबहस, उसके हवाले से आज हम अल्लाह की तौफ़ीक़ से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, और वो है जरा व तादील के कुछ क़वाइद और ज़वाबित के हवाले से। आप मुंतही तलबा भी हैं और माशाअल्लाह इल्म की मेराज तक पहुँचने वाले हैं। अल्लाह आपको कामयाबियों से और कामरानियों से नवाजे। ये तो आप जानते ही हैं कि हदीस की तारीफ़ में तमाम हज़रात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सही हदीस की तारीफ़ ये है कि उसके रावी आदिल हों, ज़ाबित हों, सनद मुत्तसिल हो, शाद ना हो और मुअल्लल ना हो। इस तारीफ़ के तनाजुर में सबसे पहली बात आती है अदालत की। लेकिन इससे भी पहले मैं एक बुनियादी बात आपके गोशगुजार कर देनी चाहता हूँ। उम्मीद है कि वो भी आपके लिए फ़ायदे का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को जिन इम्तियाज़ात से और जिन खसाइस से नवाजा है, उनमें एक इम्तियाज़ और एक खुसूसियत ये भी है कि इस उम्मत ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ पाया है, जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, उस सब को सनद के साथ महफूज किया है। बग़ैर सनद के कोई बात मौजूद नहीं है। कुरान मजीद है तो उसकी भी आज से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक असानीद क़ुर्राए किराम की असबात में मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह जितनी अहादीस मुबारका है वो भी आज से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक एक एक हदीस की सनद महफूज और मौजूद है। ये इम्तियाज सिर्फ इस उम्मत का है। हाफिज इमाम इब्न हिब्बान, अबू हातिम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने मजरूहीन के मुकदमे में, और अल्लामा मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुल कमाल के मुकदमे में इब्न क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह से, और हाफिज इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फ़िसल में, जो उनकी मारूफ किताब है अल-फ़िसल, इन तीनों हज़रात ने ये बात फरमाई है कि ये इस उम्मत का ख़ासा है कि उम्मत में कोई भी दीन की बात वो बग़ैर सनद के नहीं है। और सनद ही नहीं बल्कि सनद के एक एक रावी के बारे में जितनी ज़रूरी मालूमात चाहिए वो सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से महफूज हैं। इस्लाम के अलावा बाकी जितने भी अदियान हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा ईसाईयत का मज़हब है, फिर यहूदियत का मज़हब है, फिर बौद्ध मज़हब है। इन मज़ाहिब के जितने भी कहना चाहिए कि रहनुमा हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, या बुद्ध मज़हब के बानी हैं, तो उनके जितने अक़वाल हैं उनके मानने वाले अपने इन मोहसिनीन के अक़वाल की कोई सनद पेश नहीं कर सकते। सनद पेश करना तो कुजा रहा, वो किताबें तो उस ज़ुबान में भी महफूज नहीं रही जिस ज़ुबान में उन किताबों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल किया था। वो किताबें ज़ुबान भी गई और उनके तराजुम आज हमारे सामने तौरात और इंजील की शक्ल में मुख्तलिफ
اسلوبوں میں مختلف تراجم موجود ہیں، لیکن وہ اصل زبان جس میں اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا وہ زبان بھی آج مفقود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے، بہت ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ یورپ میں اب یہ بھی ایک مسئلہ چل نکلا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی حقیقی تھا یا صرف ایک کردار ہے۔ بہت سی باتیں عمل و کردار کے اعتبار سے مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا وجود نہیں ہوتا، کہانیاں بن جاتی ہیں، قصے بن جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یورپ میں اب ایک یہ بھی مسئلہ زیر باس آ رہا ہے، وہاں کے جو ہے نا فلاسفر اور وہاں کے جو محققین ہیں، ناقدین ہیں، انہوں نے آزادی کی فکر کو تو آزاد کیا، لیکن اس آزادی کی فکر اتنی آزاد ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بھی انہوں نے مشکوک بنا دیا کہ وہ واقعتاً اللہ کے نبی تھے اور ان کا دنیا میں وجود تھا یا صرف یہ ساری قصے کہانیاں ہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، اور یہ امت نے اس چیز کو اتنا اپنایا ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں، حدیث ہی نہیں، بلکہ لغت بھی، ادب بھی، حتیٰ کہ جرح و تعدیل کے اقوال بھی، یہاں تک کہ حکایات اور واقعات اور قصص بھی، جی تاریخ تفسیر ہی نہیں، تاریخ تفسیر حدیث وہی نہیں، بلکہ قصے کہانیاں جو ہیں نا، قصے کہانیوں کی کتابیں، ان کو بھی بغیر سند کے بیان نہیں کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، اس موضوع پر حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عجیب و غریب کتابیں لکھی۔ کتاب الحمقاء ہے، کتاب الاذکیاء ہے، جن میں احمقوں کے قصے ہیں، کتاب متصوفین ہے، صوفیوں کے قصے ہیں۔ اب یہ قصے ان کتابوں میں جو ذکر کیے ہیں ان حضرات نے، تو ان کتابوں کے وہ قصص وہ بھی بغیر سند کے نہیں ہیں۔ سند کا سور محدثین رحمہم اللہ نے یا امت کے اکابر نے ایسا مضبوط طریقے پہ ڈالا ہے، پھونکا ہے کہ کوئی بھی حکایت بیان کرنے والا بھی وہ اپنی حکایت کو سند کے بغیر بیان نہیں کرتا، یعنی اتنی اہمیت دے دی گئی ہے۔ اب دیکھیے کتاب البخلاء ہے، اسی طرح ضم الہوا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب التطفیل ہے، دیکھیے یہ طفیلیوں کے قصے ہیں اس میں، اور بڑے عجیب و غریب قصے ہیں کتاب التطفیل میں۔ تو ان کتابوں میں اسی طرح جتنے بھی حتیٰ کہ ادب کے بارے میں شعر و اشعار کے حوالے سے جتنی ہیں وہ سارے سند کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، بغیر سند کے بیان نہیں کیے جاتے۔ یہ اختصاص امت کا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سند کا اہتمام صرف کتاب و سنت کے ساتھ نہیں یا تاریخ اور تفسیر کے ساتھ ہی مختص نہیں ہے، بلکہ جتنے معاملات ہیں ان تمام کی حکایت اور اس کی روایت باقاعدہ سند کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی لیے اسی اہمیت کی بنا پر ہمارے اسلاف نے یہ بات کہی ہے، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے مقدمہ تہذیب الکمال میں کہ التفقہ فی معانی الحدیث نصف العلم، کہ حدیث کے معانی اور مفاہیم کو جاننا، فقہ کو معلوم کرنا، یہ نصف علم ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ، اور راویوں کو جاننا یہ بھی کیا ہے؟ نصف علم ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، حدیث متن پر ہوتی ہے اور متن سند کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ تو متن جو ہے اس کا علم کرنا، اس کے معانی، مفاہیم اور اس کے مطالب، اس سے اکثر مسائل، ایک تو یہ علم ہے۔ دوسرا علم ہے سند۔ تو علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہ گویا رجال کا علم نصف علم ہے،
جس طرح متن سے کی معلومات نصف علم ہے، اسی طرح رجال کا علم بھی جو ہے وہ نصف علم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، مواہب اللدنیہ ہے کتاب علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے سند کی یہی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک عجیب بات نقل کر دی ہے۔ ہمیشہ ہر بات میں غلوب بھی پیدا ہو جاتا ہے، غلوب بھی آ جاتا ہے۔ سند کے حوالے سے یہ روایت بھی لوگوں نے بنا دی کہ اذا قطعت الحدیث فاکتبوہ باسناد فإن یکو حقا کنتم شرکاء فی الحجر وإن یکو باطلا کان وزرہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی کہنا چاہیے کہ ہر معاملے میں غلوب پایا جاتا ہے۔ حقیقت جب حقیقت سے تجاوز کیا جائے تو بات بنانے والے باتونی آدمی ہر فن میں مل جاتے ہیں۔ تو سند کی اسی اہمیت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ایک کذاب نے، جس کا نام مسعدہ بن صدقہ ہے، اس نے یہ روایت گھڑ لی کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب کہ تم جو بھی حدیث بیان کرو وہ کیا بیان کرو؟ سند کے ساتھ بیان کرو۔ اگر سند کے ساتھ تم بیان کرو گے وہ صحیح ہوگی، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اگر وہ غلط ہوگی تو اس کا وزر راوی پہ ہوگا، تم اس سے بچ جاؤ گے۔ یہ نیک آدمی ہوگا نا جس نے یہ بات بنائی ہے، تاکہ اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اگر ثواب ہو تو وہ ثواب میں حصے دار بھی بن جائے۔ لیکن یہ بنانے والا مسعدہ کذاب ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میزان الاعتدال میں اسی کے ترجمے میں یہ روایت ذکر کر کے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے۔ اور یہ روایت اصل میں تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے بھی ذکر کی ہے، اور اسی طرح ابو نعیم نے بھی اس تاریخ کو اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت بالکل بے اصل ہے اور موضوع ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سند کی اہمیت نہیں ہے، سند کی اہمیت اپنی جگہ درست ہے، لیکن روایت کے اعتبار سے یہ روایت کیونکہ مسئلہ سند کا ہے، اس لیے اس حوالے سے جو روایت ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی آگاہی کر دی جائے اور بتلا دیا جائے کہ یہ بھی بے اعتدالی اس میں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے مجروحین کے مقدمے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور صحیح مسلم میں یہی قول حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ صحیح مسلم کا قول تو مسلم شریف پڑھنے والے مقدمے میں انہوں نے دیکھا، آپ بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذوا دینکم، یہ دین کا معاملہ ہے، اس لیے تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لیتے ہو۔ یہ بڑی ایک پر حکمت گفتگو ہے جو انہوں نے فرمائی ہے، جملہ ہے جو انہوں نے فرمایا کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم جو ہے، حدیث کا علم جو ہے یہ دین ہے۔ تو پھر فانظروا امن تاخذوا دینکم، تم یہ دیکھو کہ یہ تم اپنا دین دیتے کس سے ہو۔ یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے اس سے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول سند کے ساتھ مجروحین کے مقدمے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، حضرت حسن بصری سے بھی، اور حضرت زید بن اسلم تابعی ہیں ان سے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ یہاں ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں کہ یہ جو بات امام ابن سیرین اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین انہوں نے فرمائی ہے، اب دیکھیے کہ اسلاف کا محتاط پہلو کیا تھا، فانظروا امن تاخذوا دینکم، تم دیکھو کہ اپنا دین تم کس سے لیتے ہو۔ لیکن وائے افسوس کہ آج امت اپنا دین کن سے لے رہی ہے۔ ایک جن سے دین لیا جانا ہے ان کے لیے شرائط ہیں، جس طرح میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس کے مد مقابل اب کیا ہے، جو نماز تک نہیں پڑھتا، قبائل تک کا مرجرم ہے، اور جسم کے جسمانی طور پہ بھی وہ ننگا رہتا ہے، پاکی پلیتی کا بھی وہ اہتمام نہیں کرتا، وہ اس سے بھی ہم اپنا دین لے رہے ہیں۔
اس کو اپنا مرشد بنا رہے ہیں، اپنا ہادی بنا رہے ہیں. یعنی کجا ہمارے اسلاف کی دین کی فکر یہ کہ یہ دیکھو کہ تم نے دین کس سے لینا ہے. لیکن آج ہم اس میں اتنے آزاد ہوئے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کون ہے دین کی بات بتلانے والا، اور ہم اس کو اپنا مہادی اور اپنا مرشد ماننے پہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں. آپ کے سامنے یہ سارا ماحول موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے. تو خیر اسی طرح کا ایک قول امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ الاسناد عندی من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سند کا معاملہ جو ہے نا یہ دین کا معاملہ ہے. اگر سند نہ ہو تو جس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ دے اور لوگ اس پہ اعتبار کر لیں. کیونکہ جب بات کو دین کی کرے گا تو وہ کہے گا کہ آپ نے یہ مسئلہ کس سے سنا ہے، اس نے یہ مسئلہ کس سے سنا ہے. لیکن جب وہ اس کا ثبوت نہیں دے گا، یہ چیز پیش نہیں کرے گا، اور اسے یہ معلوم ہے کہ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے، تو پھر وہ دین کے نام پہ جو بھی کہہ دے گا لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. تو پھر جو آدمی جس کے منہ میں آتا جو چاہتا وہ کہتا رہتا. اور اسی قسم کا قول دوسرے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ مثل الذی یطلب الدین بلا سند کمثل الذی یرتقی السطح بلا سلم. فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین بغیر سند کے لیتا ہے اس کی تو مثال ایسے ہے جیسے وہ چھت پر چڑھنے کے لیے بغیر سیڑھی کی کوشش کر رہا ہے. چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، سٹیپ بائی سٹیپ انسان اوپر جاتا ہے. لیکن اگر سند نہیں ہے تو گویا کہ یہ چھلانگ لگا کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے اس طرح چھت کے اوپر نہیں جایا جا سکتا، اسی طرح بغیر سند کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہے نا وہ بیان نہیں کی جا سکتی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں یہ ذکر کیا ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک واقعہ کہ ان سے امام ابو اسحاق طالقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ پوچھا. وہ کہنے لگے جی کہ ایک حدیث ہے کہ ان من البر مع البر، ان من البر بعد البر، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ان تصلی لابویک ما صلاتک وتصوم لہما ما صومک، کہ جب تم نماز پڑھو تو 2 رکعتیں پڑھ کے اس کا ثواب ان کو دو، ہدیہ کرو، اور جب تم روزہ رکھو تو ایک نفلی روزہ رکھ کے اس کا ثواب کس کو کرو، اپنے والدین کو پہنچاؤ. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک تقاضا یہ بھی ہے. ابو اسحاق طالقانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھ لیا کہ یہ روایت ہے جی. تو امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ آپ بتلاؤ کہ قال عبداللہ امن ھذا، آپ اس کو کس سے روایت کرتے ہیں، کون اس کو بیان کرنے والا ہے؟ تو کہنے لگے حدثہ شہاب بن خراش، اس کو شہاب بن خراش نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے ثقۃ، وہ تو ثقہ ہے، لیکن امن شہاب بن خراش کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ شہاب بن خراش روایت کرتے ہیں حجاج بن دینار سے. فرمانے لگے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ حجاج بن دینار تو ثقہ ہیں، لیکن اب بتلاؤ کہ حجاج بن دینار نے کس سے سنا، امن کس سے سنا ہے؟ تو ابو اسحاق کہنے لگے کہ ان سے تو ہمیں یہی بات پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے. تو انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ابا اسحاق ان بین حجاج و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاوضہ تنقطع فیہا اعناق المطع. فرمانے لگے کہ اے ابو اسحاق، اب حجاج بن دینار جو اتباع التابعین میں سے ہیں اور نبی علیہ السلام کے مابین اتنا بعد زمانہ ہے
کہ اس کو طے کرتے ہوئے سواریوں کی گردنیں ٹوٹ جائیں. اتنا بودھ زمانہ ہے. اب اس بودھ زمانہ کو کون پاٹے گا؟ اس کو پورا کون کرے گا؟ گویا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق جو خود سکہ ہیں، شہاب خود سکہ ہیں، حجاج خود سکہ ہیں، ان کی بیان کی ہوئی روایت کو کس اعتبار سے رد کیا ہے، نقد کیا ہے؟ اسی سند کے نہ ہونے کی وجہ سے. یہی بات وہ کہتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ لولا الاسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء. اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ کہہ دیتا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسناد کا اہتمام ہے اور یہ اختصاص ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس امت کا. اب دیکھیے سند کے بارے میں یہ اہتمام صرف یہ نہیں ہے کہ راویہ کو نام آ گیا ہے، قتیبہ بن سعید کا نام آ گیا ہے، سفیان بن عیینہ کا نام آ گیا ہے، زہری کا نام آ گیا ہے، یحییٰ بن سعید کا نام آ گیا. نام کی حد تک ہی نہیں، بلکہ ان روات کے تراجم کے حوالے سے بھی، یہ کب پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کب پڑھا ہے، ان سے کس نے پڑھا ہے، کہاں کہاں انہوں نے علمی سفر کیے ہیں، اور کس حالت میں کس استاد سے سماع کیا ہے، جوانی میں اس کا حفظ و ضبط کیسا تھا، بڑھاپے میں اس کا حفظ و ضبط متاثر ہوا یا نہیں ہوا، پھر فوت یہ کب ہوئے ہیں، یعنی ان کے زندگی کا بایو ڈیٹا جس کو کہتے ہیں، اس کی زندگی کا جو ہے نا ضروری حصص وہ بھی محفوظ ہو گئے. یوں کہنا چاہیے کہ ان محدثین اور ان روات نے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو ہی محفوظ نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس محنت کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا. انہوں نے محفوظ، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بھی کیا کیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، جنہوں نے نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کیا ہے. اب دیکھیے نقد و جرح کے اعتبار سے یا تعدیل اور تجریح کے حوالے سے عموماً ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ جرح ہے، ایک لفظ نقد ہے. اس کے مقابلے میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تعدیل کا یا توثیق کا، یعنی ایک طرف جرح اور نقد ہے اور دوسری طرف توثیق اور تعدیل ہے. جرح کے معنی تو ہوتے ہیں زخم لگانے، جسم کو زخم لگانے کے. جرح کے معنی ہے جسم کو لغوی اعتبار سے زخم لگانے. بعد نے فرق کیا ہے اہل لغت نے کہ جیم پر اگر پیش پڑا جائے تو اس سے مراد ہے جسم پر زخم لگانا، والجروح قصاص جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے. لیکن اگر جیم پر زبر پڑی جائے تو پھر زبان کے ساتھ کسی کو داغدار کرنا، اس پہ نقد کرنا، اس پہ تبصرہ کرنا، جیم کے اگر زبر پڑی جائے، فتح پڑی جائے اس کے اوپر. جراحات اللسان جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. یہ زبان کے زخم جو ہیں وہ نہیں مٹتے، تلواروں کے زخم جو ہے نا وہ مٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبھی. اسی طرح نقد کا جو لفظ ہے یہ عموماً بولا لغوی اعتبار سے تو بولا جاتا ہے کھرے پاؤ پیسے، دراہم اور درہم، ان کو کھوٹے درہم و دینار سے جدا کرنے. نقد لغوی اعتبار سے اس کا اطلاق کرتے ہیں کس پر؟ صحیح اور درست نقدی کو، درہم و دینار کو، کس سے؟ جو کھوٹی اور بیکار پونجی ہے اس کو اس سے جدا کرنے پر اطلاق نقد کا بولتے ہیں. لیکن یہی لفظ پھر نقد کا اسی طرح انسانوں کی جرح اور انسانوں پر تنقید کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون قابل اعتبار ہے، کون قابل اعتبار نہیں ہے. روپے پیسے میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ کھرا کون سا ہے، کھوٹا کون سا ہے، چلت کس کی ہے، کس کی چلت نہیں ہے. تو نقد کا یہی اطلاق پھر آگے انسانوں پر بھی ہونے لگا ہے. اب دیکھیے نقد کے حوالے سے یہاں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ بعض
نیک آدمی وہ، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو محدثین نے نقد و جرح شروع کی ہے یہ تو ایک غیبت ہے، ہاں یہ تو غیبت ہے، غیبت کا اطلاق تو بظاہر ہوتا ہے نا اس پر، تو یہ غیبت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ مولویوں نے خواہ مخواہ کی ہے۔ وہ امام ابن ابی یعلا نے رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات حنابلہ میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابو تراب نقشبی رحمہ اللہ وہ آئے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں احادیث کا ذکر ہو رہا تھا، تو امام صاحب احادیث کے راویوں پر نقد و جرح بھی کر رہے تھے کہ یہ راوی درست ہے، یہ راوی درست نہیں ہے، یہ ثقہ ہے، یہ ضعیف ہے، اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں یہ کمزوری ہے۔ تو یہ ابو تراب نقشبی کہنے لگے لا تغتب، حضرت صاحب اللہ سے ڈرو، غیبت نہ کرو، ہاں اللہ سے ڈرو، اتق اللہ ولا تغتب، غیبت نہ کرو۔ تو امام صاحب فرماتے فالتفت ابی الیہ، عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں کہ ابا جی نے ابو تراب کی طرف التفات کیا اور فرمایا ویحک ھذا نصیحہ لیس بغیبہ، یہ خیر خواہی ہے، یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ بلکہ بڑا عجیب واقعہ ہے، امام یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ، امام یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ بصرے کے تھے، بہت بڑے، یحییٰ بن سعید انصاری مدینے کے ہیں اور یحییٰ بن سعید قطان یہ بصرہ کے ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آخری یعنی ایام میں تھے تو ان کے پاس ابو بکر الخلاد رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو ابو بکر الخلاد رحمۃ اللہ علیہ سے امام یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ ہی لیا کہ یار اہل بصرہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اب چل چلاؤ کا وقت ہے تاکہ مجھے یہ تو اطمینان ہو جائے، انتم شہداء اللہ فی العرش، کہ تم اللہ کی طرف سے کیا ہو اس زمین پہ گواہ ہو، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں اہل بصرہ کی گواہی کیسی۔ تو ابو بکر خلاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ یحییٰ بن سعید قطان بصرے والے کہتے ہیں آدمی تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ جو جرح کرتے ہیں نا راویوں پر، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں، باقی سب کام ٹھیک ہے، محدث ہیں وہ، بڑے ثقہ ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، سب خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ جرح کرتے ہیں نا راویوں پر، کسی کی تعدیل کی، کسی کی تجریح کی، اس کو یہ اہل بصرہ جو ہے نا وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو امام یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات گوارا ہے کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کے بارے میں تم نے یہ نقد کیوں کیا ہے، یہ سوال تو میرے لیے گوارا ہے، لیکن یہ سوال مجھ سے گوارا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے کہ میرے نبی کی طرف ایک بات بیان کرنے والے نے یہ بات بیان کی اور وہ آدمی قابل اعتبار نہیں تھا اور تم نے خاموشی اختیار کی، اس کی حالت کو بیان نہیں کیا، مجھے اس بات سے ڈر آتا ہے، اس کا میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا، میں اس بات کا جواب اللہ کو نہیں دے سکوں گا۔ اس آدمی کے بارے میں تو مجھے اتنا خوف اور خطرہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اسی چیز کا سوال ہو گیا تو میرا اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ فرمانے لگے یہ ہم غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، نصیحت ہے اور خیر خواہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض نیک آدمیوں نے اس کو غیبت بھی سمجھا ہے، جرح و تعدیل کے علم کو، لیکن حقیقتاً یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ دین کی کیا ہے، خدمت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اب آگے آئیں عدالت کی بات۔ عدالت کس کو کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں العدل من الناس، اس آدمی جو قابل اعتبار آدمی ہو، یعنی جس کے اعمال اور جس کا کردار پسندیدہ ہو، اس کو عدل لغت میں کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی فلاں آدمی جو ہے وہ عادل ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ آدمی مسلم ہو، پہلی شرط یہ ہے مسلم ہو،
بالغ ہو اور سالم ہو من اسباب الفسق سے، گناہوں سے بچنے والا ہو، اور بری عادات سے جو خلاف مروت ہیں، آداب اسلامی کے خلاف معاملات ہیں، ان سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو شرط عائد کی ہے محدثین نے عادل ہونے کی، کہ وہ عادل ہو، سالم ہو، یعنی کیا ہے، مسلم ہو، بالغ ہو، اور سالم من اسباب الفسق، اسباب فسق سے وہ بچا ہوا ہو، اور چوتھی چیز کیا کہ سالم من خوارم المروہ، کہ ان عادات سے وہ محفوظ ہو جو مروت کے خلاف ہیں، جو اسلامی آداب کے منافی ہیں، ان سے بچا ہوا ہو۔ یہ جو شرط ہے یہ کیا راوی کے روایت کے لینے میں ہے یا روایت بیان کرنے میں ہے؟ یہ روایت صحیح بات یہی ہے کہ لینے کے لیے یہ شرائط نہیں ہے، بلکہ حدیث بیان کرنے کی یہ شرائط ہے کہ جو حدیث بیان کر رہا ہو وہ عادل ہو۔ عادل کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، اور وہ کیا ہو، بالغ ہو، اور وہ کیا ہو، اخلاق اس کے درست ہوں، اور فسق و فجور سے وہ بچا ہوا ہو۔ اب دیکھیے، جو بچہ ہے روایت لے، اس کی روایت تو قابل قبول ہے، اسی طرح غیر مسلم ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی، بعد میں مسلمان ہو گیا، اب جب اس نے سنی ہے تو وہ حکایت اس کی کرتا ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی روایت یا وہی ادا روایت کرتا ہے، حکایت کرتا ہے۔ اگر مسلمان نہ ہو تو اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد جب وہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت اس نے نبی علیہ السلام کی بات سنی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل دیکھا، لیکن اسلام لانے کے بعد وہی عمل حکایت کر دیا تو وہ حدیث بن گئی۔ یعنی یہ شرط جو ہے یہ ادا کے لیے ہے، اخذ کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال اصطلاحی طور پر عدالت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ہر بالغ مسلمان پر، ہر بالغ پر، اور عاقل پر، اور کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب نہ۔ فاسق سے مراد کیا ہے؟ اجتناب فسق سے، کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس کے ساتھ صغیرہ گناہ پر اصرار نہ ہو، کیونکہ صغیرہ گناہ پہ اصرار بھی اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ آج کل تو ہم بہت اس مسئلے میں اللہ معاف فرمائے ڈھیلے ڈھالے اور سرمیر ثابت ہوئے ہیں۔ بہت سی سنتوں کا استخفاف اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے، اللہ کے ساری عمر اس سنت پر عمل نہیں کرتے، اور ہمیں اس کا احساس پاس نہیں ہوتا، صرف سنت کہہ کے ہم اس سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلسل بے سنت کے سے انحراف اور سنت سے پہلو تہی یہ اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتی ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے لیے یہ چیز شرط ہے۔ اب فسق کی ایک صورت یہ بھی ہے، ایک فسق ہے فسق اعتقادی، اور ایک فسق عملی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک فسق اعتقادی ہے جس کا تعلق بدعات سے ہے، اور ایک فسق عملی ہے۔ اب یہاں دیکھیے محدثین رحمہ اللہ نے کتنی تفریق اور کتنی باریک بینی سے یہ فیصلہ فرمایا ہے، اور کتنے انصاف پر مبنی یہ فیصلہ فرمایا ہے، کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعتی فاسق ہے، نافرمانی کرنے والا وہ بھی فاسق ہے۔ اب دونوں کی روایتوں کو وہ یکساں نہیں سمجھتے، برابر نہیں سمجھتے۔ فاسق کی روایت مردود ہے، لیکن ہر بدعتی کی روایت مردود نہیں ہے، حالانکہ بدعتی بھی فاسق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے فسق کی وجہ سے روایت تو مردود ہو جائے، اور دوسرے کے فسق کی وجہ سے اس کی روایت مردود نہ قرار پائے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے، بتلاتے ہیں کہ بدعت جس نے اختیار کی ہے اس نے نیکی سمجھ کے اس کو اختیار کیا ہے،
وہ اپنی فکر میں اس کو نیکی کا عمل سمجھ رہا ہے، اچھا عمل، دین کا عمل سمجھ رہا ہے، لیکن اس میں اس کی غلط فہمی ہے، اس میں اس کو خطا لگی ہے، اس میں اس کو غلطی لگی ہے۔ لیکن جو عملی فسق ہے وہ تو نافرمانی کا مرتکب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دونوں فسق میں برابری نہیں ہے۔ اور پھر وہ فسق، ایسی بدعت جو حد کفر تک پہنچ جاتی ہے، اس کی روایت تو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک فسق بدعتی وہ ہے کہ جس کی بدعت حد کفر تک پہنچ جاتی ہے، اس کی تو پھر شرط پوری نہ ہوئی جس میں عدالت کی یہ شرط تھی کہ وہ مسلمان ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ مسلمان ہو۔ اب اس کی بدعت ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں کفر لازم آتا ہے۔ اب ایسے راوی، مبتدع راوی کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، وہ بدعتی راوی جن کی بدعت حد کفر تک نہیں پہنچتی اور محدثین نے اسے کافر نہیں کہا، علماء نے، فقہاء نے اسے کافر نہیں کہا، یعنی اس بدعت کے ارتکاب کو، تو ایسے راوی کی روایت اگر وہ داعی الی البدع نہیں ہے اور اس کی روایت اس کے مذہب کے موافق نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں محتاط طریقہ یہ ہے کہ اس کی روایت لے لی جائے، اس کے مذہب کے مطابق ہو، تو پھر خدشہ ہے کہ کہیں اس نے اس میں گڑبڑ یا کوئی خرابی یا کوئی اس میں کوئی حرف گیری اپنی طرف سے نہ کر دی ہو۔ اس لیے بدعتی کے بارے میں یا فسق کے بارے میں یہ تفریق ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی ایک فسق عملی ہے اور ایک فسق کیا ہے؟ فسق اعتقادی ہے۔ پھر فسق اعتقادی کی دو پوزیشنیں ہیں۔ ایک فسق اعتقادی وہ ہے جو حد کفر تک پہنچتا ہے، اور ایک فسق وہ ہے جو حد کفر تک نہیں پہنچتا۔ آپ رجال کے تراجم دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سے راوی ایسے ہیں جو مرجی ہیں، بہت سے ایسے راوی ہیں جو خارجی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو رافضی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو معتزلی ہیں، قدری ہیں، لیکن ان کی روایات سیاستہ میں، کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے ان کی اس بدعت کو حد کفر تک نہیں سمجھا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یعنی ان کی بدعت کو حد کفر تک شمار نہیں کیا، لیکن وہ لوگ جو کہنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی تحریف ہی کے وہ قائل ہیں، قرآن مجید محرف مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، بعض ایسے بھی ہیں۔ اب جب قرآن کی ہی حفاظت محفوظ نہیں ہے، ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے، تو ان کا اسلام اور ایمان وہ بھی مشکوک ہو کے رہ جاتا ہے۔ گویا کہنا چاہیے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے ضروری ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے یہی کلمہ بتلایا تھا، سب یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب اس کے لیے ایک اور شہادت کی بھی ضرورت ہے مسلمان ہونے کے لیے، تو نتیجہ کیا ہے؟ یا تو پھر باقی ساری امت کا پڑھا ہوا کلمہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، یا یہ جو اضافہ کر رہا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ دونوں میں تو ایک چیز لازم آئے گی، یہ تو نہیں ہے دونوں درست ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو نہیں، دونوں درست ہیں۔ اس لیے یہ جو چیزیں لوازمات دین میں سے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ عدالت کے لیے مسلم، بالغ، عاقل اور کبیرہ گناہ سے بچنا اور صغیرہ کے اسرار سے بھی اجتناب کرنا، اور وہ عادات اور وہ خصائل ان کا اہتمام کرنا جو اسلام کے ہاں محمود اور اسلام کے ہاں پسندیدہ ہے، اور جو اسلام کے ہاں ناپسندیدہ ہیں ان سے اجتناب اور ان سے بچنا، یہ بھی راوی کی عدالت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عدالت ثابت کس طرح ہوتی ہے، راوی کی کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ راوی عادل ہے۔ اس کے جو طریقے ہیں، اس کا ایک پہلا طریقہ تو بڑا بدیہی اور بڑا ظاہر ہے، وہ یہ کہ کچھ ایسے نفوس قدسیہ موجود ہیں کہ جن کی تحسین، توصیف وہ بالکل مبرہن ہے، سورج اور چاند کی طرح روشن۔
اب ان کے اوپر جو حرف گیری کرتا ہے اس کی حرف گیری کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی جرح اور اس کے نقد کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جس کی عدالت ثابت ہے اور اس کی عدالت کے بارے میں اقوال معروف ہیں، تو اس کے بارے میں اگر کوئی گھسا پٹا یا اگر کوئی منفرد قول اس کی تجریح کے بارے میں یا جرح کے بارے میں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ امام ابن ابی ذئب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مقابلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں کہ ابن ابی ذئب کے تبصرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر موجود ہیں، حالانکہ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ان کی عظمت کا دنیا معترف ہے۔ اب ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ اگر کچھ باتیں کہتے ہیں تو ان کی ان باتوں سے امام مالک کا کچھ نہیں بگڑے گا تو ابن ابی ذئب کا بگڑے گا، امام مالک کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں امام اپنے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، لیکن یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو کیا کمزور کر پایا؟ نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ اکبر، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں بہت کہنا چاہیے کہ حد سے تجاوز کیا ہے اس حوالے سے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام یحییٰ بن معین کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یحییٰ بن معین غالی حنفی تھے اور اس لیے انہوں نے امام شافعی پہ نقد کیا ہے، لیکن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یحییٰ بن معین پر یہ تبصرہ یہ بھی غلط ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر محاکمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر آپ امام یحییٰ بن معین کی فقہی اقوال دیکھیں گے تو اس سے آپ کو یہ بات نکل آئے گی کہ یہ جو تبصرہ امام یحییٰ بن معین کے بارے میں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو ایک ضمناً بات ہے۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام یہ بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن صالح مصری ہیں، ان کے بارے میں جرح معروف ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں صاف کہا ہے کہ امام نسائی کا یہ کلام احمد بن صالح مصری کو مجروح قرار نہیں دیتا۔ یا اسی طرح حضرت اکرمہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور ان کے بارے میں امام عامر شابی کا تبصرہ موجود ہے، اس میں فتح الباری کے مقدمے بھی ہے اور تہذیب میں بھی ہے۔ تو کیا امام عامر شابی رحمۃ اللہ علیہ کے وجہ سے، ان کے قول کی وجہ سے امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجروح قرار دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس سے ایک اصول یہی بیان کیا گیا ہے کہ جن کی عدالت معروف ہو ان کے خلاف کسی اور کا قول قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسری چیز دیکھیے کہ ائمہ معتدلین جو ہے نا، تعدیل کرنے والے وہ کسی کی تعدیل کریں، توثیق کہیں، ثقہ کہیں تو وہ ان کا قول قابل اعتبار ہوگا جو اس مسئلے میں توثیق کے معاملے میں کچھ متساہل نہیں ہیں۔ جو متساہل ہیں ان کا قول تعدیل کے بارے میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان متساہلین میں سب سے بڑا نام آتا ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا، ہاں جی، کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں راوی کی تعدیل اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ اس سے ایک راوی روایت کرنے والا ہو، ثقہ راوی روایت کرنے والا ہو، اور اس کی وہ روایت منکر نہ ہو اور کسی نے اس پہ جرح نہ کی ہو، وہ راوی ثقہ ہے۔ کسی نے اس پہ جرح نہ کی ہو وہ راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ یہ انہوں نے کتاب الثقات کے 3 جلد میں یہ اصول انہوں نے اپنا بیان کیا ہے، لیکن اس اصول پر سب سے پہلے نقد کیا تھا علامہ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المنکی میں۔ الصارم المنکی میں سب سے پہلے ابن عبد الحادی نے اس پہ رد کیا 2-3 صفحات میں، اور بڑا مضبوط رد ہے،
اور انہی کے حوالے سے پھر آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے مقدمے میں بھی اور لسان المیزان کے پہلی جلد کے آخر میں ایوب کے ترجمے میں بھی امام ابن حبان کے اس موقع پر نقد کیا ہے کہ یہ اصول کسی راوی کی عدالت یا اس کی توثیق ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، آپ دیکھیے ابن حبان متقدم ہیں، حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں مستدرک حاکم والے، ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا موقف بھی یہی ہے، یعنی راوی کی عدالت اور توثیق کے بارے میں جو ابن حبان کا موقف ہے وہی تقریباً موقف کس کا ہے؟ حاکم کا، کیونکہ حاکم ایک جگہ فرماتے ہیں مستدرک میں 491 جلد اول میں راوی پر باز کر کہتے ہیں اس صحیح الاسناد، حدیث نقل کرتے کہتے ہیں صحیح الاسناد، فإن ابا صالح الخوزی و ابا الملیح الفارسی لم یذکرا بالجرح انما ہما فی عدد المجہولین لقلت الحدیث۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کہ ان کو مجہول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قلیل الحدیث ہیں، ان کی احادیث کم ہیں، ویسے مجہول نہیں ہیں۔ اگر مجہول ان کو مانتے تو پھر صحیح الاسناد اس کی حدیث کو نہ کہتے، پہلے کہا ہے صحیح الاسناد، اور صحیح الاسناد کہہ کے پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں راوی جو ہیں لم یذکرا بالجرح، ان پر کوئی جرح نہیں ہے۔ وہی بات ہوئی نا جو ابن حبان نے کہی ہے کہ راوی پہ جرح نہ ہو اور اس سے ثقہ راوی روایت کرنے والا ہو، تو یہی تقریباً بات جو ہے نا وہ امام حاکم کی نظر آتی ہے یہاں مستدرک حاکم میں بھی۔ اس لیے جس طرح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ توثیق میں متساہل ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حاکم بھی اسی طرح توثیق میں متساہل ہیں۔ یہاں یہ بات میں نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کر دیتا ہوں، بعض حضرات نے خواہ مخواہ یہاں ایک بات چھیڑ دی ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، اور امام ابو حنیفہ سے کیا لینا ہے؟ امام ابو حنیفہ پر تو وہ شدید جرح کرتے ہیں، لیکن امام ابن حبان نے کیا لینا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شاگرد محمد بن حسن شیبانی وہ کہتے ہیں کہ راوی کے لیے ایک راوی ثقہ کی کافی نہیں بلکہ دو راوی ہونے چاہیے، تب اس کی عدالت اور اس کی جو ہے نا جہالت رفع ہوگی۔ شاگرد تو معترف نہیں ہے، اس کو تو گول کر جاتے ہیں اور آ کے بعد ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ پر ڈال دیتے ہیں کہ ابن حبان نے یہ اصول ان کو لیا ہے، لیکن جب ابن حبان کی جرح نقل دیکھتے ہیں تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو خیر اپنی اپنی ضرورت کے لیے ہر آدمی اس قسم کی ہیلا سازی اختیار کرتا ہے، لیکن ہمیں اعتدال کی راہ اور صحیح بات جو ہے نا اس کو اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، یہاں یہ بھی ایک بات دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس راوی سے یہ بھی موقف ہے کہ جس راوی سے ایک جماعت روایت کرتی ہو، امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جس راوی سے 4-5 راوی روایت کرنے والے ہوں تو وہ اس راوی کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بزار کا موقف ہے، بلکہ ابن قطان کا بھی یہی موقف ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ راوی سے جب 3-4 راوی روایت کرنے والے ہوں تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی، وہ راوی جہالت کے دائرے سے نکل کے معروف دائرے میں شامل ہو گیا ہے، جہالت کے دائرے سے نکل کے وہ معروف دائرے میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ موقف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، امام بزار کا، اور جن حضرات کا میں نے نام لیا ان حضرات کا بھی انہوں نے بھی لکھا یہی بات کہی ہے۔ آپ دیکھیں امام بزار رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ، فیہ سعید بن محمد بن جبیر لا یعرف حالہ روا عنہ جمع فالحدیث لأجلہ حسن او صحیح۔
یہ بیان الوہم والایہام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 502 ہے، کہ یہ راوی جو ہے اس سے کیا ہے، سعید بن محمد بن جبیر لا یعرف حالہ، اس کے حال کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن روا عنہ جمع، اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہے، لہذا کیا ہے، فالحدیث حسن او صحیح، لہذا اس کی حدیث حسن ہے یا صحیح ہے۔ اس عبارت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ابن قطان کا بھی وہی موقف ہے جو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب آگے دیکھیے، خود ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ اس موقف پہ قائم نہیں رہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابن قطان نے یہ موقف اختیار کیا ہے، لیکن ہر جگہ اس کی پاسداری انہوں نے نہیں کی۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب ہی مار ہے تو آدن اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے نا مشہور، کہ تابعی کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے سب سے زیادہ ملتی جلتی نماز تھی۔ یہ مشکات میں بھی روایت آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو اسی روایت کے بارے میں وہ کہتے ہیں ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ کہ اس روایت میں کیا ہے، وہب بن مانوس مجہول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فَأَظُنُّ أَبَا مُحَمَّدْ قَنَعَ بِرِوَایَةِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ وَذَا شَيْءٌ لَا مُقْنِعَ فِيهِ فَإِنَّ عَدَالَتَهُ لَا تَثْبُتُ۔ اب اس روایت کو حافظ عبد الحق نے صحیح کہا ہے۔ حافظ عبد الحق نے احکام میں، احکام القبرا میں یا احکام الاوسط میں اس روایت کو کیا کہا ہے، صحیح کہا ہے، لیکن بیان الوہم والایہام میں ابن قطان کیا کہتے ہیں کہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے قناعت کی ہے اس کی توثیق میں، کس پر، کہ اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہے، وَذَا شَيْءٌ لَا مُقْنِعَ فِيهِ، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے قناعت نہیں کی جا سکتی، جس پہ قناعت اعتبار نہیں ہے۔ فَإِنَّ عَدَالَتَهُ لَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ، اس سے عدالت ثابت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، ایک جگہ موقف ابن قطان کا بزار کے ساتھ ملتا ہے اور دوسری جگہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور یہی اکثر و بیشتر ابن قطان جب کہتے ہیں لا تثبت عدالت ہو، لا تثبت عدالت ہو، آپ دیکھیں اس کی فہرستی نکال کے دیکھ لیں بیان الوہم والایہام کی، تو وہ راوی ہیں جن کے بارے میں کوئی توثیق موجود نہیں ہوتی۔ اگر وہی اصول ہوتا جو ابن قطان نے ایک جگہ اختیار کیا ہے تو پھر ہر جگہ لا تثبت و عدالت ہو کا جملہ اختیار نہ کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کیا کہا ہے، یا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو قرآن مجید میں آیت آتی ہے نا، حدیث قرآن مجید میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ راوی اس وقت ذہن سے نکل گیا، کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے کہ جس راوی سے ایک جماعت روایت کرتی ہو وہ کیا ہے، معروف ہوتا ہے، وہ مجہول نہیں رہتا۔ اب دیکھیے یہ بات جو وہب بن مانوس کے بارے میں کہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن قطان نے اب اس پہ نقد کیا ہے ذہبی نے۔ ذہبی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں انہوں نے بیان الوہم والایہام پر نقد کیا ہے، چھپا ہوا ہے وہ رسالہ۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں، خالفک خلق فی ذالک، خالفک خلق فی ذالک، ابن قطان صاحب آپ کی ایک مخلوق نے مخالفت کی ہے۔ کیا مطلب، کہ آپ جس راوی سے ایک جماعت روایت کر رہی ہے اور اس کی عدالت ثابت، ثقاہت ثابت نہیں ہے، آپ اس کو مجہول کہتے ہیں لم تثبت عدالت ہو، لیکن ایک مخلوق نے آپ کی مخالفت کی۔ کیا مطلب، کہ ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کس موقف کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جس راوی سے ایک جماعت روایت کرے اس کی توثیق ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور مقام پر ابو المثنی کے بارے میں کہ ابن قطان نے کہا کہ اس کی توثیق ثابت نہیں ہے۔ ذہبی کہتے ہیں وثقہ ابن عبد البر لکونہ ما غمض اصلا ولا هو مجہول لروایت الثقتین عنہ،
اس لیے کہ اس سے 2 ثقہ روایت کر رہے ہیں اور اس پر کسی نے کلام نہیں کیا، اسی وجہ سے ابن عبد البر نے اس کو کیا کہا ہے؟ ثقہ قرار دیا ہے۔ گویا ابن عبد البر بھی یہی کہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو بات بزار نے کہی تھی ابن عبد البر بھی وہی کہتے ہیں، ذابی بھی وہی کہتے ہیں، ابن کثیر بھی وہی کہتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر اس کو حافظ ابن حجر نے بھی قبول کیا ہے، حتیٰ کہ اسی چیز کو بہت سے مقامات نے بالخصوص تابعین کے دائرے میں شیخ البانی نے بھی قبول کیا ہے۔ بات سمجھے نا، شیخ البانی بھی تابعین کے دائرے میں جس راوی سے 2 سے زائد ثقہ راوی روایت کرنے والے ہوں، یا کیا کہہ رہے ہیں 3-4 ثقہ راوی روایت کرنے والے ہوں، اور کسی نے اس کی تعدیل اور توثیق نہ کی ہو، تو شیخ البانی اس راوی کو بھی تعدیل کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ اب آگے چلیے، بزار کے حوالے سے تو بات ہو گئی، ابن حبان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ یہاں ایک بات اور ہے کہ جس طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے شیخ عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دائرے میں علامہ امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق کو بھی رکھا ہے۔ التنقیل کو آپ دیکھیں تو امام اجلی کو بھی متساہلین میں شمار کیا گیا ہے، لیکن جب ہم حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے متقدمین ان کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجلی متساہل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے کہ اجلی متساہل ہے، امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ علیہ اجلی رحمۃ اللہ علیہ متساہل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن فروخ ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابو حاتم نے مجہول کہا ہے۔ عبداللہ بن فروخ ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیا کہا ہے؟ مجہول کہا ہے، لیکن ذابی کیا کہتے ہیں؟ حدث عنہ جماعت ووثقہ العجلی، میزان الاعتدال میں حدث عنہ جماعت ووثقہ العجلی، وہی اصول ہوا نا، جماعت نے اس سے روایت کی ہے اور اجلی نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق کا گویا اعتبار کیا۔ اسی طرح برابر ناجیہ ہے، برابر ناجیہ ہے، اللہ اکبر، ذابی کہتے ہیں وہاں کہ فیہ جہالہ، برابر ناجیہ کے بارے میں کہتے ہیں فیہ جہالہ میزان الاعتدال میں، لیکن حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ قلت عرفہ العجلی وابن حبان فیکفیہ، قلت عرفہ العجلی وابن حبان فیکفیہ، اس کے لیے یہی کافی۔ ابن حبان کو تو متساہل مانتے ہیں، ابن حبان کی تنہا توثیق کے حافظ ابن حجر بھی قائل نہیں ہے، لیکن ساتھ یہاں کون ہے؟ اجلی ہیں، اور ان دونوں کی توثیق کا اعتبار حافظ ابن حجر نے کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سعید بن حیان ہے، سعید بن حیان ہے۔ اب اس کے بارے میں حافظ ذابی رحمۃ اللہ، حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ لم یقف ابن قطان علی توثیق العجلی فزعم انہ مجہول۔ یہ کتنی واضح بات ہے کہ لم یقف ابن القطان علی توثیق العجلی فزعم انہ مجہول، ابن قطان کو اجلی کی توثیق کا پتہ نہیں چلا، اس لیے انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ راوی کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اور اسی راوی کو پھر کاشف میں ذابی نے بھی ثقہ کہا ہے، اور اسی کی توثیق حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں بھی کی ہے۔ سمجھ گیا یا نہیں؟ گویا کہ حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر، یہ دونوں اجلی کی توثیق کو قبول کرتے ہیں۔ اب ایک مقام اور دیکھیے، اللہ اکبر، عیاش بن ازرق ہے، کہتے ہیں، اب 2 چیزیں، بہت سے حوالے ہیں، بسیر بن امیلہ ہے فزاری، ذابی کہتے ہیں میزان میں لا یعرف، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب میں اجلی کی توثیق ذکر کرتے ہیں اور تقریب میں اس کو ثقہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح حافظ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تہذیب میں، کثیر بن ابی کثیر البصری زعم عبد الحق طبعا لابن حزم انہ مجہول فتعقبہ ابن القطان بتوثیق الاجلی۔ دیکھیے نا، حافظ کہتے ہیں کہ یہ کثیر بصری کے بارے میں
عبد الحق نے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں کیا کہہ دیا ہے کہ یہ راوی کون ہے؟ مجہول ہے. لیکن ابن قطان نے عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کیا ہے؟ تعاقب کیا ہے اور کہا کہ جی اجلی نے اس کو ثقہ کہا ہے. ابن قطان بھی گویا توثیق کی، ابن اجلی کی توثیق کو تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح دیکھیے ایک مثال اور دیکھیے، حکم بن عبداللہ بصری ہے اور ابو حاتم امام ابو حاتم نے کہا بھی ہے کہ یہ مجہول ہے، لیکن حافظ کیا کہتے ہیں فتح الباری کے مقدمے میں؟ قل تو لیسا بمجہول من روا عنہ اربع ووثقہ الاجلی، جس سے 4 روایت کرنے والے ہوں اور اجلی جس کی توثیق کرنے والے ہو وہ مجہول نہیں ہے. یہ مقدمہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے کہا ہے. تو یہ نصوص حافظ ابن حجر کی، خود ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ کی بتلاتی ہے کہ امام اجلی کو اس دائرے میں نہیں رکھنا چاہیے جس دائرے میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا گیا ہے. یہاں ایک بات بہت ہلکی سی، یہ تاکہ یہ بات کم سے کم مکمل ہو جائے، وقت تو آرڈر مل گیا ہے آپ کی تھوڑی سی ضیافت کے لیے، لیکن اس میں ایک بات میں اور اضافہ کرتا ہوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. امام دارقطنی کے بارے میں بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے، اور امام دارقطنی کے بارے میں یہ تاثر دراصل علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح المغیث کے حوالے سے ہے، اور فتح المغیث کے حوالے سے ہی الرفع والتکمیل میں اور دوسری اس موضوع کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہی امام دارقطنی کے حوالے سے نکل ہے. کیا ہے کہ امام دارقطنی نے فرمایا ہے من روا عنہ ثقتان فقد ارتفعت جہالتہ وتثبت عدالتہ، کہ جس سے 2 راوی روایت کریں اس کی جہالت مرتفع ہو جائے گی، وتثبت عدالتہ، اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی. ہم بات تو کر رہے ہیں نا کہ عدالت کا ثبوت کس طرح ہے. تو ایک قول امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بھی موافقت مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ یہی عبارت سنن میں یعنی دارقطنی میں موجود ہے. دارقطنی میں یہی تیسری جلد اور صفحہ 174 میں یہ عبارت تفصیلی موجود ہے، لیکن اس میں تثبت و عدالتہ کے الفاظ نہیں ہیں، تثبت و عدالتہ کے لفظ نہیں ہیں. ارتفعت عنہ اسم الجہالہ کے لفظ ہیں کہ جس سے 2 راوی روایت کرنے والے ہوں اس سے جہالت عین ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہالت عین ختم ہونے سے کیا ثبوت عدالت بھی متحقق ہو جاتا ہے؟ یہ امر ثانی ہے. اب سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی ہوئی عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ تثبت و عدالتہ، دارقطنی ایسے راوی کی عدالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ الفاظ خود مشکوک ہے کہ یہ الفاظ ہیں بھی یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی بحث میں جہاں یہ بات امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے وہاں 2 راوی ہیں، ام محبہ اور العالیہ. یہ دونوں کو امام ابن حبان نے مجہول کہا، ابن دارقطنی نے مجہول کہا ہے، اور ان دونوں سے یونس بن ابی اسحاق بیٹا اور ابو اسحاق اس کا باپ یعنی یونس کا باپ، یہ دونوں اس سے روایت کرتے ہیں. اب 2 راوی دونوں عادل ہیں، یونس بن ابی اسحاق وہ بھی عادل ہے، ثقہ ہے، ابو اسحاق وہ بھی ثقہ ہے، اور وہ دونوں ام العالیہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دارقطنی اس کو مجہول کہتے ہیں. اگر 2 کے ثقہ راوی روایت کرنے سے ثبوت عدالت ہوتا دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو یہاں دونوں باپ اور بیٹا دونوں ثقہ کی روایت ام العالیہ اور ام محبہ اور عالیہ کے بارے میں ہے، اس کی روایت کو ان دونوں کو امام دارقطنی مجہول نہ کہتے. بلکہ اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ ابو غطفان راوی ہے مسلم کا، اب اس سے 2 سے زائد 5-6 راوی روایت کرنے والے، لیکن تہذیب نکال کے دیکھیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اسی راوی کو امام دارقطنی نے مجہول کہا ہے. امام دارقطنی نے کیا کہا ہے کہ ابو غطفان کیا ہے؟ مجہول ہے. اسی طرح عبداللہ بن معانق ہے، اس سے 3 آدمی روایت کرنے والے، لیکن دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی مجہول کہتے ہیں. اس لیے امام دارقطنی کی طرف اس بات کا جو انتساب ہے وہ درست نہیں ہے، محل نظر ہے
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام دارقطنی بھی اسی طرح متسائل ہیں جس طرح کہ امام ابن حبان یا امام حاکم متسائل ہیں، یا جس طرح امام اجلی کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، متسائل ہے، جس طرح کہ ابن حبان ہے۔ میں نے وضاحت کی کوشش کی ہے کہ امام اجلی بھی متسائل نہیں ہیں۔ البتہ توثیق اور تجریح کے کلمات میں اجتہادی طور پر اختلاف ہو تو یہ مسئلہ اور ہے، یہ بحث پھر دوسرے دائرے میں چلے جاتی ہے۔ ایک ہے عدالت کے ثبوت میں، عدالت کے ثبوت کے بارے میں ایک راوی ہے، اس کا کتنا پتہ، کیسے پتہ چلا کہ یہ عادل ہے، اس کے لیے میں نے شرط ذکر کی ہے کہ ایک وہ موقف ہے جو امام بزار کا اور اکثر حضرات کا ہے، ایک وہ ہے جو ابن حبان اور کس کا ہے، حاکم کا ہے، اور بعض ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں امام دارقطنی اور اجلی کو بھی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ باقی اس سلسلے کی بات وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے عرض کریں گے انشاءاللہ۔